السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسی ذلت و نقبت کی زندگی کہ شاید آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی قوم ایسی ذلت و نقبت میں غرقاب نہ ہوئی۔ چاروں طرف سے دشمن ہمیں للکار رہا ہے اور وقت کا منتظر ہے کہ کب ان کو مسلمان ہونے کی سزا دی جائے، اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہم پہلے کہاں تھے، آج کہاں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی، اس مقام پہ ان لوگوں میں یہ آواز بلند کی جو غیر اللہ کے علاوہ جو بت بناتے اپنے ہاتھوں سے، حجر و شجر ہوتے، انسان ہوتے، غرضے کہ اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ذات کو جانتے اور مانتے تھے۔ جیسے ہم ہیں، اللہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، اللہ بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، اللہ بھی داتا ہے، فلاں بھی داتا ہے، جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں ایسے وہ لوگ مانتے تھے۔ ویسے اللہ کو ان لوگوں نے ریٹائر کر دیا ہوا تھا کہ بس یہی سب کچھ کرتے ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ جو تم کہتے اور سمجھتے ہو یہ غلط ہے، بلکہ زمین و آسمان کا کنٹرولر، مختار، اختیار رکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ تمہاری سوچیں باطل ہیں، فضول ہیں، لا یعنی، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کسی درخت کے سامنے جھک رہے ہو، کسی پتھر کے سامنے جھک رہے ہو، اللہ ہی خالق و مالک ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے منہ سے یہ آواز نکلنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے دشمن یلغار کرتے ہیں محمد رسول اللہ پہ. ماریں کھائی صحابہ نے، پتھر کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابتر زندگی بن گئی. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ سے کہیں کہ ہمیں بھی اس بات کی اجازت دی، ہم ان کے ساتھ مقاتلہ کریں، لڑائی کریں. لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا. مار کھاؤ، پٹو، پتھر کھاؤ، اپنے آپ کو زخمی کرواؤ. ہو رہا ہے. پھر آسمان سے پیغام آیا کہ ان لوگوں کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے جن لوگوں پہ ظلم و ستم ہوا ہے. اٹھو اور ظالم کا ہاتھ روکو. پہلے تو تھا کہ صحابہ پٹنے پہ اپنے آقا سے یہ درخواست کرتے تھے. اب جب حکم ملا تو اپنی طرف نگاہ پڑتی. کتنے لوگ ہیں ہم؟ سارے زمانے کا کفر یکجا ایک ہوا بیٹھا ہے. ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ بعض ذہنوں میں یہ خیالات پیدا ہوئے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تمہارے سوچنے والی نہیں کہ کیا ہوگا، یہ ہم سوچیں گے. اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا جتنی تم تیاری کر سکتے ہو وہ تیاری کرو اور میدان میں آ جاؤ. پھر ہم جانے. اور ہمارا دشمن جو ہم سے تعلق کی بنا پہ تمہارا بھی دشمن بن گیا ہے، ہم خود نپٹ لیں گے اس سے. مسلمانوں نے اپنے اللہ کے پیغام پہ لبیک کہا اور نکلے میدان میں. ہر طرف کفر کی گلغار ہے. عیسائی تو وہ دشمن، یہودی تو وہ دشمن، آتش پرست تو وہ دشمن، بت پرست تو وہ دشمن. ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، دوست تو کوئی نہیں. ارشاد فرمایا یہ تم نہ سوچو، یہ ہم کریں گے. تم اپنے اللہ پہ اعتماد اور یقین کرو. اگر تمہارا اعتماد اور یقین وہی ہوا جو ہم تم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی. ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن بن جاتا ہے؟ وہ محبوب الہی مومن بنتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. وہ مومن بنتا ہے جس کو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. نہیں. کروڑوں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، ادراک ہی نہیں کلمے کی حیثیت کیا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں ہم، کلمہ کا مطلوب کیا ہے. اللہ نے کہا میرے محبوب اگر یہ لوگ وہ ایمان پیدا کریں جو ایمان ہم چاہتے ہیں ان میں، تو پھر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جن لوگوں کو یہ پہاڑ سمجھتے ہیں ان کے قدموں میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. قرآن پہ یقین تھا ان لوگوں کو، اللہ پہ اعتماد تھا، مومن تھے، لیکن فطرت بھی کچھ تقاضے رکھتی ہے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا کہ مکہ کے لوگ آ رہے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تختہ اسب پہ ایک مسلمان سانس لینے والا زندہ نہ رہے، اور بڑی تیاری کر کے آئے. اسلحہ کے انبار ہیں، کھانے پینے کے ذخیرے ہیں، ساتھ افرادی قوت ہے. وہ تمہارے خلاف اقدام کرنے کو آ رہے ہیں، اور یہ تصور لے کے واپس نہیں آنا جب تک مسلمانوں کو ختم نہیں کر دینا. اللہ کے نبی اب مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ یوں کافر آ رہے ہیں. اور دیکھو اللہ کہتے ہیں دو جماعتیں ہیں، ایک شام سے آ رہی ہے تجارت کر کے ابی سفیان کی قیادت میں، اور ایک مکہ سے آ رہے ہیں ہمیں قتل کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں